मसीह यस्सु के कादर फतहमंद और अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीजों, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजीली बयान के सिलसिलावार मुताला में को जारी रखते हुए आज हम फिर इकट्ठे हैं। आज हम गौर करेंगे मत्ती की इंजील उसके 6 बाब की 22वीं और 23वीं आयात मुकद्दसा पर। लिखा है, बदन का चिराग आंख है। बस अगर तेरी आंख दुरुस्त हो तो तेरा सारा बदन रोशन होगा, और अगर तेरी आंख खराब हो तो तेरा सारा बदन तारीक होगा। बस अगर वो रोशनी जो तुझ में है तारीकी हो तो तारीकी कैसी बड़ी होगी। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदा हमें बरकत बख्शे। मेरे अजीजों, आज हम सीखेंगे हमें दिल की आंखों से खुदा को देखना चाहिए। हमें दिल की आंखों से खुदा को देखना चाहिए। मेरे अजीजों, पहाड़ी वाज की तालीम के इस हिस्से में यीशु दिल के रुझान पर बात जारी रखते हैं। जिस तरह हमारा खजाना ये जाहिर करता है कि हमारा दिल कहां लगा है, उसी तरह यहां यीशु जाहिर करते हैं कि आंख यानी अंदरूनी और बातनी तवज्जो, आंख यानी अंदरूनी और बातनी तवज्जो, हमारी बातनी तवज्जो, हमारी अंदरूनी आंख हमारी पूरी जिंदगी की सिमत और सेहत का तयन करती है। इंसान की बातनी तवज्जो ये तय करती है कि उसकी जिंदगी रोशनी से मामूर होगी या तारीकी से मगलूब होगी, या तारीकी उस पर गलबा पाए रखेगी। मेरे अजीजों, आज जो पहला नुक्ता हम सीखने वाले हैं इन आयात के मुताबिक वो है, हमारी आंख हमारे बदन का चिराग है। हमारी आंख हमारे बदन का चिराग है। मत्ती की इंजील उसके 6 बाब की 22वीं आयत का पहला हिस्सा। बदन का चिराग आंख है। बदन का चिराग आंख है। पहली बात जो इस नुक्ते के तहत हम सीखते हैं वो है आंख का किरदार, आंख का काम, आंख का किरदार, आंख का काम। यीशु एक ऐसी मिसाल इस्तेमाल करते हैं जो सबकी समझ में आ जाए। आंख रोशनी को बदन के अंदर दाखिल करती है। आंख के जरिए रोशनी बदन के अंदर दाखिल होती है, जो इंसान को देखने और दुरुस्त सिमत में चलने की सलाहियत देती है। और अगर ये रोशनी आंख के जरिया से बदन के अंदर दाखिल ना हो तो इंसान अंधापन का शिकार होता है, दिखाई नहीं देता। दिखाई देने के लिए इस रोशनी का अंदर दाखिल होना जरूरी है। मेरे अजीजों, कदीम जमाने में चिराग मिट्टी के छोटे बर्तन होते थे जिनमें तेल और बत्ती होती थी जिसको जलाया जाता था। ऐसे ही आंख चिराग की मानिंद है। आंख चिराग की मानिंद है। ये रोशनी को अंदर लाती हैं। ये आंखें रोशनी को अंदर लाती हैं ताकि बदन पूरी जिंदगी को वाज़े तौर पर देख सके, ताकि बदन पूरी जिंदगी को वाज़े तौर पर देख सके, जिंदगी के मकसद को समझ सके, जिंदगी के मकसद को जान सके। इमसाल की किताब उसके 10वें बाब की 27वीं आयत मुकद्दसा में लिखा है, आदमी का ज़मीर खुदावंद का चिराग है। आदमी का ज़मीर खुदावंद का चिराग है जो उसके तमाम अंदरूनी हाल को दरियाफ्त करता है। आदमी का ज़मीर खुदावंद का चिराग है
جو اس کے تمام اندرونی حال کو دریافت کرتا ہے۔ میرے عزیزوں، ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اچھا یا برا، ہمارا ضمیر ہمیں یا تو ملامت کرتا ہے یا ہمیں شاباش دیتا ہے۔ جو غلط ہے اس پر ملامت کی جاتی ہے۔ وہ چراغ ہے جس کی روشنی میں دیکھا جاتا ہے کہ ہم نے اچھا کیا ہے یا برا کیا ہے۔ آیت کو سمجھے، آدمی کا ضمیر خداوند کا چراغ ہے، اور دل کے لیے جو پرانے عہد نامہ میں لفظ جو ہے وہ اس کے لیے دل استعمال ہوا ضمیر کے لیے۔ سو آدمی کا ضمیر خداوند کا چراغ ہے، آدمی کا دل خداوند کا چراغ ہے جو اس کے تمام اندرونی حال کو دریافت کرتا ہے۔ اس نقطے کے تحت جب ہم سیکھ رہے ہیں کہ ہماری آنکھ ہمارے بدن کا چراغ ہے، دوسری بات جو ہے، آنکھ روحانی توجہ کی نمائندگی کرتی ہے۔ آنکھ روحانی توجہ کی نمائندگی کرتی ہے۔ میرے عزیزو، اس حوالہ میں آنکھ اس انداز کی علامت ہے جس سے ہم زندگی کو دیکھتے اور سمجھتے ہیں۔ ہم کس انداز سے اپنی زندگی کو دیکھتے اور سمجھتے ہیں؟ آنکھ اس انداز کی علامت ہے جس سے ہم زندگی کو دیکھتے اور سمجھتے ہیں۔ یعنی ہمارے اندرونی ارادے، ہماری اندرونی یا باطنی محبتیں اور ہماری باطنی اخلاقی سمت، جس طرح ہماری جسمانی آنکھ ہمیں جسمانی رہنمائی مہیا کرتی ہے تاکہ ہم ٹھوکر نہ کھائیں، تاکہ ہم گڑھے میں نہ گر جائیں، تاکہ ہم کسی چیز سے ٹکرا نہ جائیں، اسی طرح روحانی آنکھیں، دل کی آنکھیں ہماری اخلاقی اور جذباتی صحت کا تعین کرتی ہیں۔ میرے عزیزو، ہم سیکھ رہے ہیں ہمیں دل کی آنکھوں سے خدا کو دیکھنا چاہیے۔ دوسرا نقطہ جو اس پیغام کا ہے وہ ہے درست آنکھ زندگی کو روشنی سے معمور کرتی ہے۔ درست آنکھ زندگی کو روشنی سے معمور کرتی ہے۔ متی کی انجیل اس کے 6 باب کی 22ویں آیت کا دوسرا حصہ، پس اگر تیری آنکھ درست ہو تو تیرا سارا بدن روشن ہوگا۔ پس اگر تیری آنکھ درست ہو تو تیرا سارا بدن روشن ہوگا۔ درست کا مطلب کیا ہے؟ یونانی لفظ ہیپولس کا مطلب کیا ہے؟ صاف یعنی کلیئر، سادہ، سمپل یا غیر تقسیم شدہ، کامل، پرفیکٹ۔ سخاوت فیاضی، رومیو 12ویں باب کی 8ویں آیت میں اس کا ترجمہ سخاوت فیاضی کیا گیا ہے۔ سخاوت فیاضی بھی ہے، اور اس کا ترجمہ رومیو 12ویں باب کی 8ویں آیت میں کیا گیا ہے پلوٹس۔ رومیو 12ویں باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، اور اگر ناسے ہو تو نصیحت میں، خیرات بانٹنے والا سخاوت سے بانٹے، پیشوا سرگرمی سے پیشوائی کرے، رحم کرنے والا خوشی کے ساتھ رحم کرے۔ میرے عزیزو، یہ روحانی صفائی، یہ روحانی پاکیزگی اور مقصد میں یکسانیت کو ظاہر کرتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم روحانی پاکیزگی، روحانی صفائی حاصل کریں۔ یعقوب کا خط اس کے پہلے باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، وہ شخص دو دلا ہے اور اپنی سب باتوں میں بے قیام۔ وہ شخص دو دلا ہے اور اپنی سب باتوں میں بے قیام۔ اور زبور 119 اس کی 105ویں آیت میں لکھا ہے، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ خدا کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ
اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے، جو ہمیں ٹھوکروں سے بچاتا ہے، جو ہمیں غلط سمت میں جانے سے بچاتا ہے، جو ہماری راہوں کی صحیح سمت میں رہنمائی کرتا ہے۔ میرے عزیزو، اس نقطے کے تحت دوسری بات وہ ہے روشنی سے معمور زندگی کی حالت۔ روشنی سے معمور زندگی کی حالت۔ میرے عزیزو، ہماری خدا پر صاف اور غیر تقسیم شدہ توجہ ہماری زندگی کو فہم یعنی سمجھ، اخلاقی پاکیزگی، خوشی اور مقصد سے معمور کر دیتی ہے۔ پھر سے بات بیان کر رہا ہوں، ہماری خدا پر صاف اور غیر تقسیم شدہ توجہ، دھیان اس کے کلام پر، اس کی باتوں پر ہماری زندگی کو فہم اور سمجھ عطا کرتی ہے، اخلاقی پاکیزگی عطا کرتی ہے، خوشی اور مقصد سے معمور کر دیتی ہے۔ تصور کریں، ہم شفاف یا صاف اینک پہنے ہوئے ہیں، ہر چیز صاف اور واضح نظر آتی ہے، ہم رکاوٹوں سے بچتے ہیں اور اعتماد کے ساتھ چلتے ہیں۔ اسی طرح صاف، شفاف روحانی آنکھیں مسیح پر بھروسہ، فیاض دل اور ابدی توجہ ہماری زندگی کو روشنی سے بھر دیتی ہیں، معمور کر دیتی ہیں۔ میرے عزیزو، ہم سیکھ رہے ہیں ہمیں دل کی آنکھوں سے خدا کو دیکھنا چاہیے تاکہ ہم اس زندگی میں درست سمت میں چلیں، ہمارا باطن روشن ہو جائے، ہمارا دل خدا کے کلام سے منور ہو جائے، روشنی سے بھر جائے، تاکہ ہر ایک کام جو ہم کرتے ہیں اس کو پرکھا جا سکے کہ وہ درست ہے، اخلاقی لحاظ سے وہ مناسب ہے یا نامناسب ہے، کیا وہ خدا کی خوشنودی کا باعث ہے یا خدا کے ناراض کرنے کا باعث ہے۔ میرے عزیزو، خدا ہمیں اپنے دل کی آنکھوں سے خدا کو دیکھنے کا فضل بخشے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی کر کے چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں، اور یہ ویڈیوز جب آپ کو برکت ان سے مل رہی ہے تو ضرور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ خداوند آپ کو برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔